اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 42 سے 47 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ سورت ہے سورہ الکہف، 18ویں سورت، 15واں پارہ۔ 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی۔ سورت ہے سورت نمبر 18 الکہف، آیت نمبر 42 کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کے معنی دیکھیے۔ اور آخر کار یہ ہوا کہ سمیٹ لی گئی ساری پیداوار یعنی کھیتی، پھر وہ ملتا رہ گیا ہاتھ اپنے اس پر جو کیا تھا اس نے خرچ، یعنی اس باغ پر، اور وہ گرا ہوا تھا اپنے چھپڑوں پر، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے نہیں ٹھہرایا ہوتا شریک اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مثال دے دی کہ ایک نے جو ہے تکبر کیا، اللہ کا انکار کیا، مذاق اڑایا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا باغ کو ختم کر دیا، کوئی اس کی کھیتی نہیں رہی، کوئی کچھ نہ رہا، اور پھر آخر کار وہ کہنے لگا کہ کاش میں نے نہیں ٹھہرایا ہوتا شریک اپنے رب کا۔ وَلَن تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہیں تھا اس کے پاس کوئی جتھا یا کوئی نفری جو مدد کرتا اس کی سوائے اللہ کے، اور نہیں تھا وہ خود اس قابل کے لیتا بدلہ اللہ سے۔ تو بس اس کا ہو گیا بیڑا غرق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھا دیا اس کو کفر کرنے کا نتیجہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شریک کرنے کا نتیجہ اور انکار کرنے کا نتیجہ۔ هنالك الولایۃ للہ الحق، هنالك الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کے کارسازی کا سارا اختیار اللہ کو ہے، جو برحق ہے، سچا ہے، وہی ہے بہتر ثواب یا صلہ دینے والا، اجر اچھا دینے والا، اور وہی ہے بہتر کرنے والا انجام کو یا نتیجوں کو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو ان کے سامنے مثال الحیات الدنیا کی، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی برسایا، پانی کو ہم نے آسمان سے، پھر وہ ہوا اختلاط یعنی مل گئی ساتھ زمین کے، حاصل ہوئی پیداوار، پھر وہی پیداوار ہو گئی پھس یعنی سوکھ کر علیحدہ، جس کو اڑا کر پھرتی تھی ہوائیں۔ یقیناً اللہ ہے علی کل شیء مقتدرہ، یعنی پوری طرح ہر چیز پر تقدیر بنانے والا، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی تقدیر وہی بناتا ہے، کب پیداوار ہونی ہے، کتنی پیداوار ہونی ہے، اور وہ چاہے تو اس پیداوار کو پھس کر دے، سوکھا کر دے، جس کو پھر ہوائیں اڑاتی پھریں۔ آیت نمبر 46، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور یہ مال اور بیٹے تو زینت ہیں، رونق ہیں زندگی کی دنیا میں، اور باقی رہ جانے والے ہیں صرف الصالحات یعنی نیکیاں، جو خیر ہیں، بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب یا صلہ یا اجر کے لحاظ سے، اور خیر بہت بہتر ہیں اعتبار سے امید کے بھی۔ سو امید تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا چیز ساتھ جائے گی؟ نہ یہ مال ساتھ جائے گا، نہ بیٹے ساتھ جائیں گے، نہ رونقیں ساتھ جائیں گی، نہ زندگی ساتھ جائے گی دنیا کی۔ جو چیز ساتھ جائے گی وہ ہے نیکیاں، جو خیر کے کام جو تم نے کیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور ہونی چاہیے فکر اس دن کے لیے جب چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، اور دیکھے گا تو اے انسان زمین کو ہموار، نغادر منہم احدا، کیسے دیکھیں گے زمین کو؟ صاف، بغیر کسی رکاوٹ کے،
اور میدان اور اکٹھا کریں گے ہم سب کو، پھر نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی۔ نغادر منہم احدا، احد مانے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نغادر منہم احد۔ پھر اس دن جب میدان قائم ہو جائے گا قیامت کا، تو اس دن ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح آج ہم نے 42 سے 47 تک کی تلاوت کی۔ سورت ہے سورہ الکہف، 18ویں سورت، پارہ ہے 15واں پارہ، سبحان اللذی۔ قرآن شریف میں کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ ابھی ہم کون سے پارے پہ ہیں؟ 15ویں پارے میں ہیں۔ 15ویں پارے میں جو سورت شروع ہوئی تھی وہ 17ویں سورت تھی، اور 17ویں سورت کا نام تھا، 17ویں سورت کا کیا نام تھا؟ ابھی یاد آ جائے گا۔ 17ویں سورت کا نام تھا بنی اسرائیل، اور اب ہم 18ویں سورت میں ہیں الکہف۔ تو ہم اسی لیے دہرا رہے ہیں کہ کبھی کبھی یادداشت میں سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ دہراتے رہیں گے تو آپ کو تمام پاروں کے نام، آیتوں کے نام، سورتوں کے نام، سپاروں کے نام سب یاد رہیں گے۔ قرآن شریف میں کل 6236 آیات ہیں، 4725 آیات مکی ہیں اور 1511 آیات مدنی ہیں۔ ان دونوں کو جمع کریں تو 6236 آیات بنتی ہیں۔ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، اس کو روزانہ پڑھا کیجئے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العظیم۔